بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ دوستو، اس بیان میں قرآن و حدیث سے دلائل کے انبار لگا دیے گئے ہیں، ضرور سنیے۔ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مبارک شعر ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کا نعتیہ کلام، اس نعتیہ کلام کے صفحہ 3 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے نبی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب۔ اللہ مالک ہے نا، کہا رسول میں تجھے بھی مالک ہی کہوں گا، اللہ بھی مالک ہے، تو بھی مالک ہے، میں تو تجھے مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا نہیں تیرا۔ آپ اللہ کے حبیب ہو، اللہ بھی مالک ہے اور آپ بھی مالک ہو۔ رسول رسول ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، اس کو اگر مالک کہو گے ایمان پلے سے نکل جائے گا۔ جنت کا مالک حضور کو بولنے پر، سارے خزانوں کا مالک حضور کو کہنے پر اگر شرک کا فتویٰ لگتا ہے تو یہ شرک کا فتویٰ کن کن لوگوں پر لگتا ہے، اور یہ حضور کا مالک ہونا کیسے شاندار اور روشن دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے اللہ مالک الملک، تو ساری بادشاہت کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، یہ سلطنتیں یہ بادشاہتیں تو جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے خزانوں کا مالک کسی کو بنانا چاہے، اپنی سلطنتوں کا کسی کو مالک بنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ مالک بنانے پر قادر ہے، اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے اپنی سلطنت کا مالک بنانے پر قادر ہے اور بناتا ہے۔ اب تاجدار کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی شاندار ملکیتیں عطا فرمائی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا، اے لوگوں جان لو، ان الارض للہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول زمین کا مالک ہے۔ اللہ بھی زمین کا مالک ہے، اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پوری زمین اور اس کے سارے خزانوں کے مالک ہیں۔ اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ تم نے اللہ کو بھی مالک بولا، نبی کو بھی مالک بولا، تو یہ شرکی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رکھنے والا مشرک ہو جائے گا، تو پھر تو معاذ اللہ امام بخاری پر کیا فتویٰ لگے گا۔ اگلی حدیث دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ارشاد فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، لانظر الی حوض الان، میں اس وقت یہاں کھڑے ہوئے حوض کوثر کی طرف نظر کر رہا ہوں اور اسے ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اور بے شک مجھے عطا کر دیا گیا ہے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں، مجھے عطا کر دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، سارے زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں ان کی چابیوں کا مالک اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا ہے۔ چوتھی حدیث دیکھیں، مسلم شریف کی ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا، وضو وغیرہ کا پانی تاجدار کائنات کو دیا کرتا تھا۔ ایک رات دریائے رحمت جوش میں تھا تو تاجدار کائنات نے مجھے کہا، سل اے ربیعہ مانگو، جو مانگ سکتے ہو مانگو، آج دریائے رحمت جوش میں ہے، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ بتا دیا کہ نبی صرف اسباب کے تحت تمہیں چیزیں عطا فرمانے پر قادر نہیں ہیں، بلکہ نبی سے تم اسباب کے تحت بھی کوئی چیز مانگو حضور عطا فرما سکتے ہیں، اور اسباب سے ہٹ کر بھی تم نبی سے کچھ بھی مانگ لو تو تمہیں عطا کر دیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ آپ نے کیا مانگا؟ اسألک یا رسول اللہ، میں آپ کا سوالی ہوں، آپ سے حاجت طلب کرتا ہوں، کس بات کی؟ مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی رفاقت جنت کے اندر مانگتا ہوں، مجھے عطا فرما دیجئے۔ آپ اللہ سے بھی جنت مانگ سکتے ہیں، اور آپ تاجدار کائنات کے مزار مبارک کے پاس جا کر براہ راست نبی سے جنت کا سوال کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جیسے ربیعہ نے آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگا تھا، میں ادنا امتی گناہ گار ہوں، مجھے بھی یا رسول اللہ جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیجئے گا۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا کہ صرف اللہ سے جنت مانگو، نبی سے تم نے جنت نہیں مانگنی، تو پھر یہ مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ربیعہ بن کعب اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور تاجدار کائنات نے اس عقیدے کو انڈورس کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا تاجدار کائنات سے جنت مانگو تو بھی جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ قبر انور کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، دور سے بھی تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، میں آسمان پر موجود چرچراہٹ کی آوازوں کو بھی یہاں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سننے پر قادر ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4000 کلومیٹر دور سے بھی سنتے ہیں، اور مزار انور کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اگر ہم یہ جملہ بولے نا، اسألک یا رسول اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ کا سوالی ہوں، آپ سے حاجت مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ حضرت ربیعہ کی طرح میں بھی آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ربیعہ، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے یا بس یہی؟
रबिया इरशाद फरमाते हैं बस यही चाहिए, ये इससे बड़ी कोई और नेमत नहीं है कि जन्नत में आपका पड़ोस मिल जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फिर कसरत सुजूद से मेरी मदद करो, यानी ये इरशाद फरमाया कि जन्नत में मेरा पड़ोस तो तुम्हें मिल गया, लेकिन इस वादे की बुनियाद पर तुमने सजदों में कमी नहीं करनी, कसरत सुजूद को वैसे ही बरकरार रखना है, तुम्हें जन्नत में मेरा पड़ोस अता कर दिया गया है। अंदाज़ा करें कैसी मिल्कियत अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत पर अता फरमाई है कि जिसको जन्नत अता फरमाना चाहें हुजूर अता फरमा सकते हैं। और क़यामत तक के मुसलमान अगर हुजूर से जन्नत का सवाल करें तो ये मुस्लिम का अकीदा है, वाज़ेह तौर पर सहाबा का अकीदा है, वाज़ेह तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इजाज़त दिया हुआ अकीदा है। इसी हदीस के तहत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, देखें। मुल्ला अली कारी इतनी जलीलुल कदर हस्ती हैं, हर देवबंदी उनको तस्लीम करता है। अब जो बरेलवियों का अकीदा है ना, वही मुल्ला अली कारी का अकीदा है। अगर तुम हम पे कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते हो तो थोड़ी हिम्मत करो और मुल्ला अली कारी पर भी फतवा लगाओ। मुल्ला अली कारी क्या इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस में जो हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया ए रबिया मांगो, ये मुतलक इरशाद फरमाया, कंडीशनल नहीं है कि जो तहतल असबाब है वो मांगो, मा फौकल असबाब नहीं मांग सकते। आप इरशाद फरमाते हैं ये जो मुतलक हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया ना, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने अपने हबीब को तमाम खजानों का मालिक बनाया है, जिसको जो चाहें अता कर दें। ये मुतलक सवाल ही इस बात की तरफ इशारा करता है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनको भी सारे मसालिक कबूल करते हैं, मानते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि ये जो मुतलक हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया सल मांगो, मुझसे मांगो, अपनी हाजतें मांगो, मुतलक फरमाना ही तमाम इख्तियारात साबित करता है कि नबी जिसको जो चाहे वो अता करने पर कादिर हैं और कर सकते हैं। 1400 साल के सहाबा का भी यही अकीदा है, बड़े बड़े अकाबिरीन उम्मत का भी यही अकीदा है, जिनको हर मसला कबूल करता है। यही वाली बात जो मुल्ला अली कारी ने की है, मैं कहूंगा मुझ पे शिर्क का फतवा लगेगा, कहेंगे दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, बदबख्त हो गया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जो इरशाद फरमाया वो मैं कहूंगा मुझ पे शिर्क का फतवा लगेगा, लेकिन यहां पे कोई शिर्क का फतवा नहीं लगेगा, क्योंकि पता है इन पे शिर्क का फतवा लगाया तो हमें ही लोग रांदा दरगाह कर देंगे जूते मार मार के। पांचवी देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मुझे सबसे ज्यादा जिसके माल ने नफा पहुंचाया है वो अबू बकर सिद्दीक का माल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या इरशाद फरमा रहे हैं, ये बंदा कह रहा है कि हुजूर को मालिक कह दिया तो तुम मुशरिक हो गए, क्योंकि मालिक तो अल्लाह है। अबू बकर सिद्दीक का अकीदा क्या है, आप इरशाद फरमाते हैं अना या रसूल अल्लाह, मैं, व माली, और या रसूल अल्लाह अबू बकर का सारा माल, लका या रसूल अल्लाह, मैं भी आप ही की मिल्कियत में हूं और मेरा सारा माल भी आप ही की मिल्कियत में है। अबू बकर के मालिक भी रसूलुल्लाह हैं और अबू बकर के सारे माल के मालिक भी रसूलुल्लाह हैं। ये सिद्दीक अकबर ने हम मुसलमानों को अकीदा सिखाया कि तुम भी हुजूर के हो, मिल्कियत में हो, और तुम्हारे सारे खजाने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्कियत में हैं। इसी तरह देखें, मुस्लिम की हदीस है, अगर यही वाला जुमला जो मुस्लिम की हदीस में सहाबी के ज़बान से निकला है, अगर मेरी ज़बान से निकले ना, तो बहुत सारे डेढ़ होशियार लोग आ जाएंगे और कहेंगे ये मुशरिक है, ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। लेकिन जब उनको बताया जाएगा ना कि यही जुमला सहाबी रसूल ने मुस्लिम की हदीस में फरमाया है, तो फिर पसीने निकल जाएंगे और बंदा जलील होकर दफा हो जाएगा। क्या जुमला है? मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम को मार रहे थे, अपने गुलाम को तंबी कर रहे थे, डांट रहे थे। वो गुलाम मार खाते हुए क्या कहता है, आऊज़ु बिरसूलिल्लाह। हम कहते हैं ना आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं शैतान मरदूद से। सहाबी रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिरसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल की पनाह तलब करता हूं। तो अब देखें कैसा जबरदस्त जुमला है, आऊज़ु बिल्लाह और आऊज़ु बिरसूलिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं। ये हमने कुरान में देखा, लेकिन सहाबी ने इरशाद फरमाया आऊज़ु बिल्लाह भी बेहतरीन जुमला है, मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं, और आऊज़ु बिरसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल की पनाह तलब करता हूं, ये भी शानदार जुमला है और इससे भी तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जैसे ही उन्होंने आऊज़ु बिरसूलिल्लाह कहा, फौरन अबू मसऊद अंसारी ने हाथ उनका छोड़ दिया, मारना छोड़ दिया, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू मसऊद से इरशाद फरमाया कि जितना तू इस गुलाम पर कादिर है, तेरा रब तुझ पर इससे ज्यादा कादिर है। ये सुनते ही अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको आजाद कर दिया। इसी तरह देखें, बुखारी की हदीस है, जन्नत पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसी मिल्कियत रखते हैं। बुखारी की हदीस है, सूरज गहन की नमाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा रहे थे, तो नमाज के दौरान सहाबा इरशाद फरमाते हैं आप कुछ लेने के लिए आगे बढ़े और फिर आप पीछे हट गए। जब नमाज खत्म हुई तो हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने बड़ा अजीब सा मंजर देखा कि आप नमाज में कुछ आगे बढ़े, कुछ पीछे हुए, ये क्या मामला है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाई गई, और जन्नत जब मैंने देखी तो मैंने चाहा कि उसके फलों का खोशा नीचे ले आऊं, लेकिन अगर मैं उसे ले आता तो तुम सारी जिंदगी उसे खाते रहते और वो कभी ख़त्म ना होता। अंदाज़ा करें कैसी ताकत अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाई कि निगाह उठाएं तो सातों आसमानों पर जन्नत को देख भी लेते हैं, और हाथ बढ़ाएं तो जन्नत में हाथ चला भी जाता है। और कुदरत कैसी अता फरमाई कि अंगूर का खोशा हाथ में लेना चाहें तो ले भी लेते हैं,
اور توڑ کر دنیا میں لانا چاہیں تو یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جنت پر عطا فرمائی ہے، ایسی ملکیت عطا فرمائی ہے کہ جنت میں انٹر بھی کرتے ہیں اور جنت کے پھلوں کا خوشہ توڑ کر نیچے بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن حضور لائے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں لائے کہ حضور کو طاقت نہیں تھی، طاقت تو تھی، اسی لیے تو فرمایا میں لانا چاہ رہا تھا، لیکن صرف اسی لیے نہیں لایا کہ لے آتا تو تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا تو غیب ظاہر ہو جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جس کو سلطنت کی بادشاہت عطا فرمانا چاہے عطا فرما سکتا ہے، اور بخاری کہہ رہی ہے کہ اللہ کی زمین کے سارے خزانوں کے مالک اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ بخاری کی دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہیں۔ مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کسی کو جنت عطا فرمانا چاہیں تو عطا فرما سکتے ہیں، اور ہم براہ راست حضور سے جنت کا سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ صحابہ کا بھی عقیدہ ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں لکھا حضور مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ مانگو، اور مطلق ارشاد فرمایا، اور جنت میں اپنا پڑوس ان صحابی کو مانگنے پر دے دیا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت ساری ملکیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے بھی مالک آپ ہیں، میرے مال کے بھی مالک آپ ہیں۔ مسلم کی حدیث میں صحابی رسول کہہ رہے ہیں اعوذ برسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور ان کو پناہ مل بھی جاتی ہے، مارنا پیٹنا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ان کو آزادی کے پروانے بھی جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام یہ سارا معاملہ سن رہے ہوتے ہیں، معلوم ہوا یہ صرف شرک کے ڈھکوسلے ہیں، یہ جعلی شرک کی فتوے ہیں، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے، کیونکہ یہ شرک کے فتوے مان لیے نا تو روئے زمین پر پھر کوئی بھی شرک کے فتوے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ سارے دلائل اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شاندار شعر اپنے ذہن میں لائیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ بھی مالک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے ملکیتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ بھی دیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جس کو جو چاہیں اللہ کی عطا سے دینے پر قادر بھی ہیں، اور اپنے صحابہ کو انہوں نے بے شمار خزانوں سے نوازا بھی ہے۔ جو اس کو شرک کہتا ہے اس نے پھر صحابہ پر بھی معاذ اللہ شرک و کفر کے فتوے لگا دیے ہیں، تو ایسے شرک کے فتووں کو گٹر کی نالیوں میں پھینکنا چاہیے، کیونکہ ان شرک کے فتووں سے پھر کوئی بھی بچنے والا نہیں ہوگا، لہذا ان سے برات کا اعلان کریں، اور ان بخاری مسلم کی حدیثوں کو سینوں سے لگا لیں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ اگر کسی کو ملکیتیں اور سلطنتیں دینا چاہے تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا میں دے سکتا ہوں، اور بخاری مسلم چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے حضور کو مالک بنا دیا ہے۔ دوستو اتنی محنت سے آپ کے لیے اسلامک انفارمیشن پیش کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔